الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تسحر فقد کفر، جس نے کسی پر جادو کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں تو بے شمار آیات ہیں جس میں جادو کی سرزنش اور اس کی ممانعت مذکور ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ جادو یہودیوں نے ایجاد کیا ہے اور سب سے پہلے مطلقاً یہ کفر نہیں ہے، اعتدال ہے اس کے مسئلے کے اندر۔ وہ یہ کہ جادو کرنے والے کے کلمات کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے کلمات اس میں ایسے ہیں جو شرکیہ ہیں، جس میں ارواح خبیثہ شیاطین سے مدد مانگی گئی ہے، تو کرنے والا بھی کرانے والا دونوں کافر ہو جائیں گے۔ یہ پہلی صورت ہے اس کی۔ دوسرے نمبر پر اگر جادو کے کلمات ایسے ہیں کہ جن کا کہنا گناہ کبیرہ ہے تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔ تیسری صورت، اگر جادو کے کلمات ایسے ہیں کہ جن کا کہنا مباح ہے، یعنی نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، ایسی صورت میں کرنے کرانے والے کے ارادے کا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کا، کسی کا نقصان کرنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں بھی زائد ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہ چونکہ ارادے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس میں احتمال نقصان کا اور گناہ کا زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ یہودیوں نے ایجاد کیا ہے، انبیاء علیہ السلام پر کرتے تھے۔ ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کعب بن اشرف نے اور اس کی بیٹیوں نے، ایک کعب بن اشرف کے حکم سے کعب بن اشرف کی بیٹیوں نے، جو منافق بھی تھا یہودی بھی تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس کی توڑ کے لیے آخری دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ جس بندے کو یہ تکلیف ہو تو اس کو صبح شام تین مرتبہ یہ معوذتین پڑھنی چاہیے۔ بالخصوص رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ جائے اور بیٹھ کر یہ دونوں صورتیں تین مرتبہ پڑھے اور اپنے سارے جسم پر دم کرے۔ انشاءاللہ صبح کو اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے اور جادو کے اندر تخفیف آپ محسوس کریں گے۔ تو یہ زیادہ تر اس کا بیس جو ہے وہ حسد ہوتی ہے، اس میں وہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اپنی آخرت خراب کرتے ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا نقصان کرتے ہیں۔ اس میں رشتہ دار زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ دار، زیادہ تر رشتہ دار ہیں، باہر کا آدمی نہیں ہوتا اتنا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ رشتہ دار اس چیز سے بہت احتیاط کریں۔ رشتہ داروں پر بہت حقوق ہیں اور عورتیں اس میں زیادہ ملوث ہیں اس گندے کام میں، اور وہ کرواتے بھی ایسے لوگوں سے، الامان والحفیظ، جو لوگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی بھی حرمتی کرتے ہیں، اللہ رسول کے نام کی بھی حرمتی کرتے ہیں، گندگی سے یا گندے خون سے وہ اس کو جادو کے تعویذ کو لکھتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی شان یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان یہ حرکتیں نہ کرے، اور رشتہ داروں پر جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو رشتہ داری کے حقوق کا نہیں پتہ چلتا، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، ایمان کو مومن سے ضائع کرنے والی چیز ہے۔ اگر زندگی میں وہ اس کے باوجود بھی مسلمان رہا تو یاد رکھیے ہمارے تجربے کی بات ہے، مرنے سے پہلے جادو کرانے والے سے اللہ تعالیٰ ایمان سلب کر دیتے ہیں۔ جادو کرنے والا تو گیا نا، وہ اس کو سائڈ پہ چھوڑیں۔ جو جادو کرواتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر کرواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایمان سلب کر دیتے ہیں، مرنے سے پہلے کافر ہو جائیں گے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور اس میں سب سے زیادہ لوگ ملوث ہیں، عورتیں زیادہ ملوث ہیں، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک پلیت اور ناپاک رہتے ہیں، قرآن مجید کی بھی حرمتی کرتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ یہ اصل حقائق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اللہ رسول کے نام کی بھی حرمتی کرتے ہیں، اللہ رسول کے نام کو گندگی سے معاذ اللہ استغفر اللہ لکھتے ہیں وہ لوگ، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو موٹی مثالیں دی ہیں۔
اس لیے اجتناب کرنے چاہیے رشتہ داروں کو اور عورتوں کو، خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ یہ حرکت کرنے سے، ان پر جادو کرنے سے اجتناب کرنے چاہیے۔ اپنی اصلاح کریں، خود محنت کریں، اپنی اصلاح، اپنے دل کی اصلاح کریں، حسد کی بیماری کو اپنے اندر سے دور کریں۔ اس کا جو مطمع نظر ہوتا ہے جادو کرنے والے کا کسی کے اوپر، جادو کرانے کا کسی کے اوپر، وہ حسد ہوتی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ تو یہ ان چیزوں سے اجتناب کرنے چاہیے۔ رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں، امانت اور رشتہ داری میں بار بار حدیث کے اندر یہ کہہ رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں، اس کے تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر دو چیزیں کھڑی ہوں گی، ایک رشتہ داری ہوگی، ایک امانت ہوگی۔ جس نے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کیا جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ایمان لیوا بیماری سے، اس کفریہ عمل سے، شرکیہ عمل سے اور گناہ کبیرہ کے عمل سے ہماری بھی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔